کو باطل کہنا یہ بہت بڑی نادانی اور کم عقلی کی بات ہے۔ ہم اس کو سنت ان دلائل کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں رکھ لیں، اور ایک غیر مقلدین کا دلیل نہیں بلکہ دلیل کی بجائے جی ڈھکوسلا، ایک سوال اس کا جواب سنیں اور دوسرا ان کے ڈھکوسلے کا جواب سن لیں۔ غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے کہ جب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے تو عورت پر ہاتھ سینے پر کیوں باندھتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے، اور عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جس طرح قرآن اور حدیث دلیل شرعی ہے، اس طرح امت کا اجماع بھی دلیل شرعی ہے۔ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ استعایا میں فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا۔ عورت کے لیے اتفاقی مسئلہ یہ ہے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے، اس لیے کہ اس میں عورت کا سطر زیادہ ہے۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گی تو ہاتھ میں پھیلاؤ ہوگا، اور سینے پر باندھے گی تو ہاتھ میں پھیلاؤ کم ہوگا۔ پھیلاؤ بڑھ جائے تو سطر کم ہوتا ہے، اور پھیلاؤ کم ہو جائے تو سطر بڑھ جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بَالْمَرْأَةُ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا اتِّفَاقًا لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهَا عَلَى السَّتْرِ، اس لیے کہ عورت کے معاملات کی بنیاد سطر کے اوپر ہے۔ ہر وہ مسئلہ جس میں سطر زیادہ ہو عورت اس کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دلائل تھے اور ان کی ایک دلیل کا اعتراض کا جواب ہے۔ نمبر 2، غیر مقلد دلائل سے بھی کام لیتے ہیں اور دلائل کے ساتھ ڈھکوسلوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ میں اکثر اپنے بیان میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ڈھکوسلا کہتے کسے ہیں۔ اگر ڈھکوسلا معلوم ہو تو پھر ڈھکوسلا سمجھ آئے گا نا۔ گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت ہیں، گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت ہیں۔ تو ایک بابا جی کوچوان اپنے تانگے پر جا رہے تھے، انہوں نے اچانک دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑ دیا۔ پیچھے نوجوان 1 to 5 پہ بیٹھا FSC کا اسٹوڈنٹ جا رہا تھا۔ جب اچانک انہیں دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا تو اس کے لیے اپنے موٹر سائیکل کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے بریک ماری، موٹر سائیکل کو روکا، اور غصے میں آ کر بابا جی اس نے کہا کہ بابا جی آپ نے دائیں طرف موڑنا تھا تو اپنے ہاتھ کا اشارہ دے دیتے۔ جب آپ نے دائیں طرف موڑنا تھا تو آپ یوں ہاتھ کا اشارہ دیتے، ہم اپنا موٹر سائیکل سنبھال لیتے۔ تو بابا جی نے فوراً اس نوجوان سے کہا، انہوں نے کہا پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ دا ہاتھ دس پڑنا سی، بڑا پروفیسر مینوں سمجھانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈھکوسلا۔ تجھے 3 گز لمبا بانس تو مڑتے ہوئے نظر نہیں آیا تو تجھے 2 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ تو بڑا پروفیسر مجھے آیا سمجھانے کے لیے، چل اپنا منہ تے پھر تو آیا بزرگان گلاں سمجھانا تے۔ اب وہ نوجوان پریشان ہو کر کھڑا ہے اور بابا جی کی دلیل کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اب یہ بابا جی نے دلیل ارشاد فرمائی تھی یا ڈھکوسلا؟ یہ ڈھکوسلا ارشاد فرمایا تھا۔ میں ایک جملہ مذاق میں کہتا ہوں، یہ کالج کا نوجوان تھا جو ڈھکوسلے کا جواب نہ دے سکا۔ دیوبندی مدرسے کا درویش ہوتا تو بابا جی کے ڈھکوسلے کا جواب بھی پیش کر دیتا، بابا جی کے ڈھکوسلے کا جواب بھی پیش کر دیتا۔ آسان جواب اس کا کیا تھا کہ بابا جی دائیں طرف مڑنے کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بانس لمبا ہوتا ہے اور ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پہلے 2 فٹ کے ہاتھ کا اشارہ اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، 3 گز لمبا بانس مڑنے لگا ہے، 3 گز لمبا بانس مڑنے والا ہے، اس لیے ہاتھ کا اشارہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کالج کا لڑکا تھا، اس بیچارے کو نہ دلیل آتی ہے نہ ڈھکوسلے آتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کا طالب علم ہے کہ جو دلیل کا جواب دینا بھی جانتا ہے اور ڈھکوسلے کا جواب دینا بھی جانتا ہے۔ تو غیر مقلدین کا ڈھکوسلا سنو۔ ایک غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، میں نے ان کے جوابات پیش کر کے غیر مقلدین کے دلائل پیش کر کے جواب کیوں نہیں دیے؟ دلائل بھی لکھے ہیں، جواب بھی لکھے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نفس مسئلہ سمجھ آ جائے اور اپنی بات عوام کے سامنے پیش کرنے کا ذوق آپ میں پیدا ہو، یہ بنیادی بات ہے۔ باقی پورے مسئلے پر سارے دلائل وہ تو 1-2 گھنٹے میں ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے میں مسئلہ سمجھانے کے لیے ساتھ خارجی بہت ساری باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق پیدا ہو اور آپ کو احساس ہو کہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ میں سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں لاہور گیا تو وہاں مجھے غیر مقلد ایک مولوی کے نے کیسٹ دی اور کہا جی استاد جی آج آپ نے اس کیسٹ کا جواب دینا ہے۔ اور میں اکثر اب آپ سے کہتا ہوں کبھی مقابلے پر آپ نے بیان کروانا ہو تو ہمارے بیان سے قبل غیر مقلد مماتی بریلوی کوئی شخص جب بیان کر جائے اس کی کیسٹ بھجوا دیا کرے اور تاریخ رکھ لیا کرے۔
کیسٹ بھجوا دیا کرے، تاریخ رکھ لیا کرے، کیوں؟ تاکہ اس کی کیسٹ میں جو پوائنٹ اس نے اٹھائے ہیں نا اس کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیں، اس نے جو اپنے دلائل دی اس کا جواب پیش کریں، اور جو پھر ہمارے اس کے پاس دلائل ہے اس کو بھی پیش کریں، ٹو دی پوائنٹ اس کو لے کر چلیں، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ میرے اس طرح کے بعض بیان موجود ہیں، میں جو آپ یہاں سے دیکھیں نا، بعض آڈیو کیسٹیں آپ کو ملے گی، عبد الرحمن شہین کا آپریشن اور رانے شمشاد سلفی کا آپریشن، فلاں کا آپریشن، یہ ٹو دی پوائنٹ ہے، ایک ایک نقطے کے ہم نے جواب دیے ہیں، اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے بات کہنے کا، اور بات بڑی جلدی بندے کے دماغ میں آتی ہے۔ مجھے خیر نے کیسٹ سنائی، اس میں غیر مقلد کا ڈکوسلا مارا۔ اب ڈکوسلا کیا ہے؟ اس نے کہا سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو اہل حدیث بنتا ہے، اور ناپاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو حنفی بنتا ہے۔ اب بتاؤ کتنا خطرناک ڈکوسلا ہے، عوام کا تو دماغ ہل جاتا ہے، بھائی اتنی مشکل بات، اس کا جواب کون دے گا؟ ڈکوسلا سمجھ آ گیا؟ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث، اور ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف۔ اب نعرہ لگتا ہے مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑی دلیل پیش کی، اس کے جواب دنیا میں دینے والا ہی کوئی نہیں۔ میں نے خیر کیسٹ سن لی، آدمی کیسٹ سنے تو پھر جواب دینا آسان ہوتا ہے نا، میں نے اس میں جواب دیا، اس کے ڈکوسلے کا جواب سمجھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، ہم اس کو مان کر آگے چلتے ہیں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، ہم سینے پر، ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں ہے، اختلاف بائیں ہاتھ میں ہے، اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں، اختلاف بائیں ہاتھ پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سینے پہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، بایاں نیچے رکھو اور دایاں اوپر رکھو، آپ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھو اور بایاں نیچے رکھو دایاں اوپر رکھو، تو اختلاف دائیں میں نہیں، اختلاف تو بائیں میں ہے نا، اختلاف کس میں ہے؟ بھئی دایاں ہاتھ تو بائیں کے اوپر ہی ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا بھی ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ناف کے نیچے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اختلاف تو بائیں میں، جہاں پر بایاں ہاتھ رکھنا ہے اسی کے اوپر دایاں رکھنا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے رکھو اور آپ کہتے ہیں سینے پر رکھو۔ اب آپ نے نیا اصول پیش فرما دیا ہے کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک دایاں ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ تو پاک جگہ کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے ہے، یہ تو تھا ہی زیر ناف کے لیے، آپ نے سینے پر رکھا کیوں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی ہے نا، استنجا بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، اور روٹی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے۔ اب دیکھو یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ تو تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے جس کو تم نے کھا، تو یہ سوال ہمارا تمہارے اوپر ہے یا تمہارا سوال ہمارے اوپر ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہاتھ بنا ہی ناپاک جگہ کے لیے تھا، آپ نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ ناپاک ہاتھ کو ناپاک جگہ والے کو ناپاک جگہ پہ رکھے تو میں نے کہا مسلک حناف بنے گا تمہاری تحقیق کے مطابق، اور ناپاک جگہ والے کو پاک جگہ پر رکھے تو مسلک اہل حدیث بنے گا تمہاری تحقیق کے مطابق۔ اس سے معلوم ہوا اگر بات فطرت کے مطابق ہو تو حنفی ہوتا ہے، اور خلاف فطرت ہو تو اہل حدیث ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں نے کہا جی آپ نے ڈکوسلا مارا، ہم نے جواب دے دیا ہے، اسی طرح کا ہماری طرف سے بھی سن لیں، پھر آپ اس کا بھی جواب اپنے مولویوں سے تلاش کریں۔ آپ نے کہا سینہ پاک ہوتا ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہوتی ہے، یہ آپ نے کہا نا کہ سینہ پاک اور زیر ناف جگہ ناپاک، ناپاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو حنفی بنتا ہے اور پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا اس بنیاد پر میں بھی کہتا ہوں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ تک داڑھی رکھو تو حنفی بنتا ہے اور ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو اہل حدیث بنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پاک جگہ تک ہاتھ رکھو تو پھر حنفی بنتا ہے اور ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو، میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ ناپاک جگہ والے جو بال ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے وہ بھی صاف کر دو، اور آپ پاک جگہ والے بھی وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ڈکوسلے کا ہم نے جواب دے دی ہے، اور جو ہم نے اس کے بدلے میں پیش کیا آپ اس کا بھی جواب تلاش کرو۔ مجھے ابھی تک کسی بیان میں اس سوال کا جواب ان کی طرف سے نہیں ملا۔ جب ان کے بیانات ہم بھی سنتے ہیں نا، بھئی کوئی جواب تو آنا چاہیے، جواب ابھی تک نہیں آیا۔ یہ اپنا ایک اشاعت و توحید کا مولوی تھا، غیر مقلد ہو گیا، پھر واپس آ گیا نہ، وہ واپس نہیں آیا، غیر مقلد ہوا، اس کا نام ہے سیف اللہ خالد، اشاعتی تھا، مماتی تھا، اور یہ غیر مقلد ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کے بارے میں اشتہار چھاپنا شروع کیا،
علامہ احمد سعید خان ملتانی کا بیٹا سابق دیوبندی علامہ سیف اللہ خالد ملتانی اہل حدیث ہو گئے۔ میں جب بھی چیلنج دیتا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہوں۔ آپ میرا پہلے چیلنج سنا کریں تو پھر دیکھیں اگر اس کا جواب آیا کہ نہیں آیا۔ ساتھی آپ نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے تو قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا میں نے جن لفظ میں کیا تھا نا ان لفظ کو سنو تو پھر دیکھو کسی نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے ایک ہی جگہ بیان کیا ہے، ان نے اس کو احمد سعید ملتانی کا بیٹا لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے کہا یہ سابق دیوبندی ہے، نمبر 2 احمد سعید ملتانی کا بیٹا ہے۔ یہ دیوبندی تو ہے نہیں، چونکہ دیوبندی وہ ہوتا ہے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہو، تو یہ چونکہ قائل نہیں تھا اس لیے یہ دیوبندی نہیں تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نیم غیر مقلد تھا اور اب کامل غیر مقلد ہو گیا، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ باقی دوسری بات یہ احمد سعید خان کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا میں چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، اگر سیف اللہ خالد احمد سعید خان کا بیٹا ہو میں تمہارا مسئلہ قبول کرنے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ احمد سعید کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میرا کھلا چیلنج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بیٹا لکھنا چھوڑ دیا، نہیں لکھا، اب نہیں لکھتے۔ اب آپ کوئی بھی اشتہار دیکھیں گے تو علامہ سیف اللہ خالد بن احمد سعید ملتانی لکھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ احمد سعید کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے۔ احمد سعید ملتانی زندہ تھا اور یہ شیخ پورہ اس کا بیان تھا۔ بیٹا کیوں نہیں ہے میں ذاتیات پہ نہیں بول رہا۔ علامہ احمد سعید نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ عورت طلاق یافتہ تھی، اور یہ سیف اللہ خالد پہلے شوہر سے تھا، تو احمد سعید کا بیٹا تو نہ ہوا نا۔ یہ کوئی ذاتیات پہ حملے نہیں ہیں، متعلقہ عورت سے نکاح تھا اور وہ اس سابقہ شوہر سے بیٹا تھا۔ شیخ پورہ میں احمد سعید نے بیان کیا تو کسی نے چڑھ دی کہ تمہارا بیٹا سیف اللہ خالد اہل حدیث ہو گیا۔ احمد سعید کا جواب بڑا سننے والا ہے، اس نے کہا وہ میرا پتر نہیں حرامد ہے، وہ میرا پتر نہیں حرامد ہے۔ میں نے کہا میں یہ تو سمجھ آ گئی بھی تیرا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا ہے، لیکن حرامدہ کیسے، یہ کیسے سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئیے؟ نہیں یہ تو ٹھیک ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، اس عورت کا پہلے شوہر سے تو اسے طلاق دے دی، تیرے ساتھ نکاح ہو گیا، تیرا نہیں، یہ تو سمجھ آ گئی نا، لیکن حرام کا کیسے، یہ کیسے سمجھ آئی؟ کہتے ہو میرا بیٹا نہیں، اس کے پیو کا نام رمضان خیرو ہے، اس کے باپ کا نام رمضان خیرو ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حرام کا کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا ہم نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جس کو تیرا باپ کہتے ہیں، جس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں یا آپ کا منہ بولا باپ ٹھیک کہتا ہے؟ ایک منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، ایک منہ بولا باپ ہوتا ہے، یعنی باپ کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے اور بیٹا کہتا نہیں میرا باپ ہے، تو منہ بولا باپ ہوا نا۔ تو منہ بولے باپ نے جملہ کیوں کہا ہے؟ اس کی صفائی آپ نے دینی، اس کی صفائی ہم نے نہیں دینی۔ اللہ ہم کو دلائل کی بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اگر کوئی ڈکوسلا ہے تو اس کا جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔